عزیزوں بھائیوں محترم بہنوں بزرگوں، اسلام ایک زندگی کا طریقہ ہے۔ یہ چند عبادات کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک زندگی کا طریقہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کے انسان کو راستہ بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اللہ نے جوڑا ہے۔ یا ابا سفیان میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، اب دنیا اور آخرت کی عزت میں ہی لے کر آیا ہوں، میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے وہ دنیا اور آخرت کی عزت کو حاصل کر سکے۔ صرف میرے اور آپ کے نبی اختم بکتاب الکتب، آپ کی کتاب کا قرآن، ساری کتابیں مکمل ختم، وبدینہم الذین، اسلام پر سارے دین مکمل، اس کے بعد کوئی دین نہیں، وبشریعتہم الشرائع، آپ کی شریعت پر ساری شریعتیں مکمل، اب کسی اور شریعت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور صرف اسلام ہی چلے گا۔ اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ ہر زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا، ہے اور رہے گا جو کہتا پھرے گا ہیہات ہیہات لما توعدون۔ اس کو قرآن نے واضح کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نگران ہے، نہ کوئی ہمارا بنانے والا ہے، نہ کوئی ہمارا چیک اور بیلنس ہے۔ بس ایسے ہی جہان ہے، ایسے ہی تم ہو، آئے ہو، مرو گے، چلے جاؤ گے۔ اسلام اس کے برعکس ایک بنیاد دیتا کہتا ہے کہ ان ربکم اللہ، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارے پیدا کرنے والے کا نام ہے اللہ۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اسی نے اس زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا۔ یطلبہ حفیفا، آگے آگے دن پیچھے پیچھے رات۔ الشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، مسخرات بامرہ، ان کو پیچھے کنٹرولنگ پاور اللہ ہے، یہ خود بخود حرکت میں نہیں ہیں، ان کے پیچھے اللہ کا طاقتور نظام ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کا روز نکلنا، ایک رفتار پہ ڈھلنا، چلنا، ڈوبنا، اتنی بڑی 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہو جس مخلوق کی، اور اس کا ڈرائیور کوئی نہیں، سڑک کوئی نہیں، بریک کوئی نہیں، اسٹیئرنگ کوئی نہیں، اور وہ 1 سیکنڈ نہ پہلے نکلتا ہے نہ بعد، 1 سیکنڈ نہ پہلے ڈوبتا ہے نہ بعد، 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ تو اس کو قرآن خبر دیتا ہے الشمس تجری لمستقر لها، یہ تیرا اللہ ہے جو سورج کو اس کے راستے پر چلاتا ہے، اس کے پیچھے طاقتور، عزت والا، علم والا موجود ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کو گھٹنے بڑھنے کا سسٹم تیرے اللہ نے دیا اور کسی نے نہیں دیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج کی اپنی راہیں ہیں، چاند کی اپنی راہیں ہیں، دن کے اپنے نظام ہیں، رات کے اپنے نظام ہیں، چاند سورج کبھی نہیں ٹکرائیں گے، دن رات کبھی نہیں ٹکرائیں گے، اس کے پیچھے تیرے اللہ کی طاقتور حکومت ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے اور یہی حق ہے، باقی سب باتیں ہیں۔ پھر اللہ ایک چیز کو الگ الگ بناتا، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، اللہ ہم سے کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا کوئی بنانے والا نہیں، آپ ہی بن گئے ہو۔ ام هم الخالقون، یہ تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے تمہیں تمہارے اللہ نے نکالا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ماں کے پیٹ میں تمہیں ایک گندا پانی بنا کے اللہ نے جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اسے ایک کیڑے میں بدلا، جھونک میں بدلا، تیرے اللہ نے بدلا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے لوتھڑا تیرے اللہ نے بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیوں کو تیرے اللہ نے ڈالا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر شکل صورت مورت تیرے اللہ نے بنائی۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ماں کے پیٹ کے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، یہ آنکھیں میرے اللہ نے دی، وَلِسَانًا، یہ زبان میرے اللہ نے دی، وَشَفَتَيْن، یہ ہونٹ میرے اللہ نے دیے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یہ جوڑ میرے اللہ نے دیے، جوڑ پر رسیاں میرے اللہ نے باندھی، ان کو اللہ نے مضبوط کر کے ہمیں دیا۔ فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں روح میرے اللہ نے ڈالی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر میرے اللہ نے مجھے دل دیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دی، یہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ کیا۔ اس کے ساتھ حدیث کو جوڑو، هل يقدر على ذلك أحد غيري، کوئی اور ہے جو ان اندھیروں میں یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ جعلت لك قرارا في بطن امك، تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ تیرے اللہ نے دیا۔ حولت وجهك الى ظهرها، تیرے منہ کو، تیرے رہنے کو اور ماں کے
اندر کے نظام کو الگ الگ کر دیا. تیری ماں کے پیٹ میں پخانا بھی بنتا ہے, پیشاب بھی بنتا ہے, اس کو الگ کر دیا, تجھے الگ کر دیا تاکہ اس کی بدبو سے تو پریشان نہ ہو, اس کی گندگی سے تیری زندگی برباد نہ ہو. تیرے نظام کو الگ کر دیا, اس کو الگ کر دیا. فهل يقدر على ذلك احد غيري, کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ تین اندھیروں میں کر کے دکھا دے. اور يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث, کہ جب میں بن رہا تھا تو صرف میں نہیں بن رہا تھا, میرے ساتھ کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے. اور انسانوں کی مادہ کے ساتھ کروڑوں 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 گائے, بھینسیں, بکریاں, بھیڑ اور مچھر, مکھی, ہرن, لیتے جاؤ نام لیتے جاؤ نام لیتے جاؤ. ہر ایک کہیں انڈا بن رہا ہے, کہیں بچہ بن رہا ہے, کہیں انڈا بن رہا ہے, کہیں بچہ بن رہا ہے. ایک چھوٹی سی مچھلی 3000 انڈے دے دیتی ہے, شہد کی مکھی 30,000 انڈے دے دیتی ہے. ہر انڈے سے کیا بننا ہے, کب بننا ہے, کس وقت نکلنا ہے, کب اٹھنا ہے, کب اڑنا ہے, کب مرنا ہے, کب جینا ہے, کہاں دفن ہونا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کہاں رہنا ہے. لاہور سے آ کے یہاں رہنا ہے, کراچی سے آ کے یہاں رہنا ہے, دلی سے آ کے یہاں رہنا ہے, برما سے آ کے یہاں رہنا ہے, بنگلہ دیش سے آ کے یہاں رہنا ہے. یہ کون پیچھے نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ صرف اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. کہ میرا بندہ تو سمجھتا ہے پیچھے تیرے ہے کوئی نہیں, میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا. فلما ان تمت مدت اشہرک, اور جب تیرا ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا, اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ, ایک فرشتہ آیا, وہ پروں پر تجھے باہر لے کر آیا. ماں کے پیٹ سے تو فرشتے کے پروں پہ پھسلتا ہوا باہر آیا. نہ ماں کو پتا, نہ ڈاکٹر کو پتا, نہ تجھے پتا ہے, نہ دیکھنے والے کو پتا ہے, نہ کسی کیمرے میں آتا ہے, نہ کسی ایکس رے میں آتا ہے, لیکن اوپر والے کی خبر ہے کہ یہ ہو رہا ہے. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشي, تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے, ہاتھ نہیں پکڑ سکے, پاؤں نہیں چل سکے, زبان نہیں بول سکے, آنکھ نہیں پہچان سکے, کان نہیں سن سکے. جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے کیا کیا؟ جعلت لك عرقين لطيفين ينبعان لك لبنا خالصا من ثدي امك دافئا في الشتاء وباردا في الصيف. ماں کی گود میں چھاتیوں کو چشمے بنا دیا اور دودھ ابلنے لگا. پہلے نہیں بنا, جب تو 2 سال کا ہو گیا تو پھر وہ خوش ہو گیا, بعد میں نہیں بنا. یہ بیچ میں کون ہے جو دودھ کو پیدا کرتا ہے, کہ تجھے چوسنے کا طریقہ سکھایا. اب دیکھو نا, اب بچہ منہ میں لے ہی نہیں, نہ فیڈر لے نہ چھاتی لے, تو ہم کیا کریں گے؟ جو اس کے منہ میں چھاتی جاتی ہے, فیڈر ہے, اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ علم اسے کس نے دیا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کرتا ہے, یہ علم اسے کس نے دیا ہے؟ وہ روئے ہی نہیں, وہ تو بھوکا ہی مر جائے. وہ اپنا اعلان کرتا ہے مجھے کچھ کھلاؤ, تو میرا رب کہتا ہے میں نے ماں کی گود میں تیرے لیے چشمے جاری کیے. فهل يقدر على ذلك احد غيري, کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ وجعلت لك حنانا في صدر ابويك, تو تیرے لیے تیری ماں کو بھی بے قرار کر دیا, تیرے باپ کو بھی بے قرار کر دیا. لا ياكلان حتى تشبع ولا ينامان حتى ترقد, تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے, تو پیے نہیں وہ پی نہیں سکتے, تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. یہ کون کرتا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے, اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو کیا مصیبت ہے, آرام ہی نہیں کرنے دیتے, سونے ہی نہیں دیتے, اور اپنا بچہ روئے ہائے میرے بچے, ہائے میرا بچہ, ماں تڑپ کے اٹھی, باپ تڑپ کے اٹھا. یہ فرق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ, میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے گا گاڑی خرچ کر دیتے ہیں, اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر میری کمائی ذاتی ہو, باپ سے نہ ملا ہو کچھ, میں نے خود کمایا ہو, تو میرے باپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے استعمال کر. قانون یہ ہے. اس نے اگر شکایت کر دی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں, میرا مال خرچ کر دیتا ہے, باپ نے کہا اچھا بلاؤ اسے. انہیں پتا چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ہے, تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی. تو انہوں نے کچھ اشعار کہے دکھ میں, درد میں. عرب کی فطرت میں شاعری تھی, ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا, دودھ چھوڑتے ہی شعر کہتا تھا. جب وہ مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں نا, اپنے بچے کے گلے میں کچھ شعر کہے ہیں, زبان سے نہیں کہے, دل میں کہنے ہیں, تو آپ اسے کہیے کہ پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنیں. تو آپ نے کہا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں, صرف تیرے دماغ میں گھومے. اللہ کہہ رہا وہ سناؤ, باقی بات بعد میں ہوگی. تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا. یا رسول اللہ, آپ کے رب کی قسم کچھ دکھ بھری فریاد تھی جو زبان پہ نہیں آئی, بس دل کی دنیا میں ہی آئی اور وہیں دفن ہو گئی. آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا. ہاں اسے بھی سن لیا. میں کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنهل واذا ذاقتك بالسقم لم ابد لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظه وفظاظه كانك انت المنعم المتفضل فليتك ان لم تر حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فاوليتني حق الجوار لم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے نبی کے آنسو ٹپ 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 داڑھی تر ہو گئی.
میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کر گیا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم تو تیرے لیے جیتے تھے، ٹورانٹو کے دھکے کھائے تیرے لیے، سردی کے تھپیڑے اور گرمی کی شدتوں کو برداشت کیا تجھے سکھ پہنچانے کے، اپنے دیش کو چھوڑا تمہارے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا، سب تیرے لیے تھا، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، بنایا تیرے لیے، گھر لیے تیرے لیے، بیرس بنائے تیرے لیے، اپنے تو خواہشات کو سینے میں دفن کرنا شروع کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن کام کیا، ڈبل ڈیوٹیاں دی، تجھے اچھا کر دینے کے لیے تیری ماں بھی جاب پہ لگی، تیرا باپ بھی جاب پہ لگا، اور ہماری جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے تیری ہڈیوں میں اترا، تو بیمار ہوتا ہم تجھ سے زیادہ بیمار ہوتے، تو روتا ہم تجھ سے زیادہ روتے، تو تڑپتا ہم تجھ سے زیادہ تڑپتے، تیری بیماری ہمیں پریشان کر دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، موت تو وقت پر آتی ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رلاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی، اور پھر ہماری جوانیاں ہم کھلتی گئیں، تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا، تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے، تو چڑھتا گیا، ہم گرتے گئے، تجھ میں طاقت آئی، ہم میں کمزوری آئی، تیری کمر سیدھی ہوئی، تیرے باپ کی کمر جھک گئی، تو سرسبز درخت بنا، اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خوش کروا بیٹھا، پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں تجھے گود میں گھر، تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی، تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں، اب تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے، جہاں ہم تمہیں بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا، اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے، لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا ابا کیا چاہیے، اما کیا چاہیے، ایک دم تیری نظریں بدل گئیں، اور تم نے کہنا شروع کیا کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ۔ تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، میں ویسے خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے، اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی جاتا، نوکر سے بھی تو اچھا سلوک کر لیا جاتا، اگر تم نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے، کیا دکھ برے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا دوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، اس کے درد کا اندازہ لگا کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر منہ جھٹکا دفع ہو جا، انت ومالک لأبیک، ابھی دور ہو جا میری نظروں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، بلا وهو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ، جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تیرے پیچھے۔ کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے مجھے اٹھا لے، کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ مجھے اٹھا لے، کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے، یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں، جو کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور یہ کر سکتا ہے، کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اب اللہ کا دین آ رہا ہے، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھولوں گا، لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سر، جب میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل تو مجھے ہی سیدھا ہو گیا، کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، دکھاؤ اللہ کہاں ہے، یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ہی ٹکرانے لگا۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك
صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها فكان عاقبة امرها خسرا الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. یہ سارا قرآن پکار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو کبھی زمین کو ہلاتا ہے, کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے, کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے, کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے, کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے, کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے, کبھی ہواؤں کو منظور کر دیتا ہے, کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے, کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. میں اور آپ کیا حیثیت ہے ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے, خاک پہنچا دے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا, طاقتور ہوا, تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باقی بن گیا, للکارنے لگا. اور زمین تیرے رب کے تابع ہے. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ ہم نے پڑھی ہے کہ چاہے تو زمین میں دھسا دے, چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے, اور چاہے تو آگ میں جلا دے, چاہے تو پتھروں میں دھسا دے, چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے, چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے, تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے, جو چاہے کر دے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسبح الغفار القهار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق البخيل البلي المتين البلي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الوالد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے میرا اللہ. پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو, پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو, پہلا مطالبہ ہے مالک کو پہچانو. لا الہ الا اللہ, لا کی تلوار کے نیچے سب کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. جو کچھ ہے اللہ ہے, جو کچھ ہے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا, پھر اللہ ہوا. یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک رزاق اور خلاق ایک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کون ہے؟ کل کائنات جس کی تسبیح پڑھ, ٹورانٹو والے نہ پڑھو, کوئی پرواہ نہیں, کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. وہ العزیز الحکیم, عزت و حکمت والا, لہ ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا بادشاہ, وہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ اول, وہ آخر, وہ ظاہر, وہ باطن. وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں, وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں, وہ ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں, وہ باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. ہمارا بچہ ہو, بچی ہو, مرد ہو, عورت ہو, مدینے میں رہے, ٹورانٹو میں رہے, ہم سب کی ایک مشترک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ایک بات میں روز کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور ایران, یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے, اللہ کو خدا کہتے. اللہ کا نام چھوڑ کر ایک انسانی بنائے ہوئے نام کو زبان پہ چڑھاتے ہیں, خدا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, ٹھیک ہے, علماء استعمال کرتے ہیں, لکھتے ہیں. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا, جسے کسی نے نہ بنایا ہے اسے خدا کہتے ہیں. دو لفظ ہیں, خود, اس کو جوڑ کر بنا دیا خدا. تو ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا, نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرے رب کا نام ہے اللہ. لفظ اللہ میں ایک صفت ہے, یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا, اندر سے ادا ہوتا ہے. تو ذرا اللہ, ہونٹ تو نہیں ہلے, یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بولنے میں بھی پیغام ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے, زبان کی چیز نہیں, اندر کی چیز ہے. اس کے لیے ہونٹ حرکت نہیں کرتے, حلق اندر سے آواز آتی ہے اللہ. پھر لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں, خدا میں نقطہ ہے. نقطے والا لفظ کمزور ہوتا ہے, بغیر نقطے والا لفظ طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نام کو ان حرفوں سے بنایا جس میں ڈاٹ کوئی نہیں, نقطہ کوئی نہیں. اپنے حبیب کا نام محمد, کوئی نقطہ نہیں. احمد, کوئی نقطہ نہیں. اللہ میں 4 حرف, محمد میں 4 حرف, احمد میں 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا توحید و رسالت لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں, محمد رسول اللہ 12 حرف, بیلنس. پھر لفظ محمد, میم ہٹا دو پیچھے نکلتا ہے کیا, حمد. الف ہٹا دو پیچھے کیا نکلتا ہے, حمد. اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے, الحمد للہ رب العالمین. اس کا الف لام ہٹا دو تو پیچھے کیا نکلتا ہے, حمد. اپنے محبوب کے نام کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے,
الف لام ہٹاؤ تو حمد، محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد، احمد کا الف ہٹاؤ تو حمد. یہ میرے رب کا خوبصورت انتخاب ہے اپنے حبیب کے لیے. تو دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو مجھے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے. تو کس طرح کروں، کیا کروں؟ تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، میرے لیے میرا حبیب ہے سے پیچھے چل. تو تمہیں کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله هو الله الذي لا اله الا هو، انني انا الله لا اله الا انا، اني انا الله العزيز الحكيم، قل هو الله احد الله الصمد. علماء سے کہتا ہوں بیٹھا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ. جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، کیونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزدان ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں. آپ سے بھی مسورات سے بچوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کی عادت لفظ اللہ کہو، اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ. آسمان کا نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے. صرف آپ ہمارے مجھے یہ گلا ہے، اہل علم سے بھی گلا ہے کہ جب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہو؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. مولانا طارق جمیل ہیں، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا. کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھائی میں تو دن میں ہوں، رات کو تو آیا نہیں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے. پر ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا. جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دی اپنے آپ؟ یہ کتنی عجب بات ہے. نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام میرا الٹا مجھے خطا دیکھتے ہیں. میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟ میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں، سچا واقعہ ہے. ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے کہتے تو لڑا کہتے تو نام میں ڈنگے پڑ گیا، ڈنگے ڈنگے پٹڑے. تو جھنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارا ان سے پرانا دوستانہ ہے. تو فوت ہو گیا مرحوم جہانگیر ڈنگا. اس نے ایک دوست کو فون کیا، اس کی بیٹی نے اٹھایا جھنگ شہر. اگر اس کا ابا تھا نہیں تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا. تھوڑی دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنستے ہوئے کہا میری بیٹی، میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ سبحان اللہ، کیا نور ہے اللہ. زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں، کتنا طاقتور لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئی. ایک انسان، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے. تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری مان کے چلنا ہے. کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ سے ملا دیں گے. ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا جی. آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا، کیا بھی آواز تھی، مسکرا کے ملتے تھے. ماں حیان، ہاں ہاں اے محمد، بدتمیزی کا بول ہے ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو گیا، میں ہوں محمد. ایکم ابن عبد المطلب، تمہیں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے. وہ کہنے کا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. ہم کم کریں ایسا؟ تو تم کہتے ہو روم ایران سب فتح ہو جائیں گے، وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے. ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا. باقی مر کے اٹھنے کے بعد تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کوئی بڑا ڈاٹا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا پہلی غلط ہو گئی. جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی، تری بھی ہوگی، جانی بلیاں لوگ کا کلمہ پڑھ رہے. وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی. تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا. عمر کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول. تو لوگ حیران ہوتے ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں. اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں. اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں. یہ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے.
یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے۔ میرے بھائی ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا۔ اللہ کا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔ ہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسل نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے۔ فلا وربک، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، میں اس آیت کا مزہ دے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے! آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے۔ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ٹورانٹو کے مرد عورت سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے، یہ جہاں جیل ہے کیا لوح قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے بزرگانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کے دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہو گے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہو گے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہو گے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہو گے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمد ہی بننا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمد ہی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمد ہی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے لوگ نقل مار کے پاس ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو اللہ پاس کر کے، خالی نقل صرف نقل، لیکن چلو میرے حبیب کی نقل، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہیں میرا بچہ بہت بیمار ہے دعا کر۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے، وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پڑھنا۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کہاں سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہی فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو، میں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا، اور وہ جھولیاں اٹھا کر اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کی غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو ہے کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ کے نگاہ مزے ہو گئے مزے ہو گئے نجورا رب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہیں الکریم اذا قد عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر دے گا، جا جاتے ہیں پیچھے طرف مارنے چل جائے۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان، میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیو کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو تو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو شراب بھی ہو جھوٹ اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔
सच बोलने वाले पर ये ज्यादती नहीं है। अगर हुसैन और यजीद ने एक ही तख्त पे बैठना है, हुसैन और शिमर ने एक ही थाली में खाना है, तो ये कौन सी शरीयत है, कौन सा इस्लाम है, कौन सी अकलमंदी है? एक आदमी हलाल हराम के बगैर चलता है, एक फूंक फूंक के कदम रखता है, अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। एक के पाँव में घुंघरू बंधा हुआ है, एक का कोई बाल नहीं देख सकता। इन दोनों औरतों में अल्लाह फर्क नहीं करेगा। एक माँ बाप के आगे उफ नहीं करता, एक माँ बाप को धक्के देगा ओल्ड होम में पहुंचा देता है, इनमें अल्लाह फर्क नहीं करेगा। हाँ, ये उसकी रहमत है कि सारी जमीन गुनाहों से भर के एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर, सारे माफ कर दे, सारे माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, क्या मजे की बात, क्या मजे की बात। और इतनी जल्दी सुलह करता है कि ना माँ करेगी, ना बीवी, ना बच्चे, ना भाई, ना बाबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही, लोगों ने कहा कि बारिश की दुआ करें। उन्होंने लोगों को लेकर 2 नफल पढ़े और दुआ की तो धूप और तेज हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हमने बारिश की दुआ की, आपने धूप और तेज कर दी। तो अल्लाह ने कहा, मूसा ये तेरी उम्मत में एक आदमी खड़ा हुआ है, पिछले 40 साल से मेरा नाफरमान है, कोई एक नेकी उसकी जिंदगी में नहीं है, जब तक वो खड़ा है ना उसकी नहुसत से बारिश नहीं हो सकती, वो निकल जाएगा तो करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई ऐसा ऐसा जो बंदा है अल्लाह के वास्ते निकल जाओ, सारी कौम को बर्बाद ना करो। उसने यूँ देखा और यूँ देखा तो कोई बोल रहे मेरे वर्ग का बंदा था कोई नहीं। फिर कहने लगा, लोग खराज तो फफाफत, अब अगर मैं निकलता हूँ तो जलील हो जाऊँगा, लोग मकस, और अगर मैं खड़ा हूँ तो बारिश नहीं होगी, सारे लोग तबाह हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, अल्लाह अब जरा गौर करें, अब ये जो अल्लाह को पुकार रहा है ना, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, फिर भी मेरे अल्लाह ने क्या कदर की। आपको पता चल जाए कि ये बंदा मेरे साथ 2 नंबरी के लिए काम कर रहा है, तो आप उसका घर छोड़ के भाग जाओ। तो वो अल्लाह से डर के नहीं कर रहा, इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। कहने लगा, और बाद में उसने यही किया, अल्लाह असैतु का 40 सनतन फअमहलतनी जीतु का ताइबन फक़बलनी, यार 40 साल तेरी नाफरमानी की, तू मुझे छुपाता रहा, आज मैं तौबा करता हूँ, मेरी इज्जत रख ली। अभी उसके ज़बान पे अल्फाज थे कि हवा का रुख बदल गया, बादल उठे, बारिश शुरू हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, बंदा तो एक नहीं निकला, बारिश कैसे हो गई? मेरे अल्लाह ने कहा, जिसकी वजह से रोकी थी उसी की तुफैल हो, उसे तुफैल। या अल्लाह, इतनी जल्दी नहीं कभी सुलह के बाद दोस्त होती, सुलह के माँ से भी सुलह हो तो दिल ठीक होते होते वक्त लग जाता है माँ का। और 40 बरस की नाफरमानी एक बोल के बाद यहाँ तक दोस्ती चली जाए कि अल्लाह कहे जिसकी वजह से रोकी थी उसी की तो फैल बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह वो कैसे हो गई? तो उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली, काम में मुक गया। अल्लाह कौन है? अल्लाह ने कहा, वाह मूसा, लोगों से कहता हूँ किसी की बुराई ना बताओ, मैं कैसे अपने बंदे की बुराई बताऊँ? जब उसने बुराई की हुई थी तो मैंने किसी को पता नहीं बताया, आज उसने सुलह कर ली तो मैं कैसे बताऊँ? मेरे भाई बहनों, दुनिया ये हमारी दूसरी बुनियाद है, हमें जहाँ रहो मोहम्मदी बन के रहो, मोहम्मदी बन के रहो। दोनों मेहरबानों से वास्ता है, दोनों हस्तियां अजीम हैं, करीम हैं, मेहमान हैं। मेरे नबी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा, आप उनके घर में आए, आपने कहा हजरत अम्मा आयशा या रसूल मेरे लिए दुआ तो करें। तो आपने कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत व मा अंत अअलम बिही मिन्हा। या अल्लाह, आयशा के अगले गुनाह, पिछले गुनाह, छोटे गुनाह, ज़ाहिर गुनाह जो तू जानता है वो सारी माफ कर। और आयशा सुन के जमीन पे लेट गई और हंसने लगी, खुश। आपने कहा, आयशा तुम इतनी क्यों खुश हो गई? आपने मेरे लिए इतनी बड़ी दुआ कर दी, मैं खुश नहीं होंगी? आपने कहा, इन्नहा लदअवती लिउम्मती कुल्ल यौम, आयशा तेरे तो कहने पर तेरे लिए दुआ की है, ये दुआ रोजाना मैं अपनी उम्मत के लिए मांगता हूँ, ये मेरी रोज की दुआ है अपनी उम्मत की, ये मेरी रोज की दुआ है अपनी उम्मत के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नबी की जिंदगी रोशन किताब की तरह, खुली किताब की तरह कुरान मेरे नबी को हाईलाइट करता है। मेरे नबी की जिंदगी पूरी सीरत मौजूद है। चलने वाले बनो, ढूंढने वाले बनो, तलाश करने वाले बनो, उन्हीं के तुफैल आगे रास्ता मिलेगा। जन्नत के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं अव्वलीन आखिरीन, मर्द औरत, दरवाजे बंद। जहन्नम के दरवाजे पर जब जाएंगे ना नाफरमान, तो एकदम गेट खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, और जब जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, वो क्या होगा? जब जन्नत के दरवाजों पर जाएंगे, दरवाजे बंद, सारे बंद, ताले लगे। अरे ये क्या कर, ये क्या हो, अंदर कैसे जाए? 2 चश्मे चल रहे होंगे बड़े, एक से पानी पिएंगे, सीने का गुस्सा, नफरत, हसद खत्म, पेट का पेशाब पखाना खत्म। इस पानी के चंद कतरों के बाद ना कभी पेशाब पखाना बनेगा, ना अंदर में हसद, नफरत, गुस्सा। दूसरे से वजू करेंगे तो चेहरे ऐसे तरोताजा, इस हमेशा के लिए चेहरे पर ना बुढ़ापे के आसार, ना बीमारी के आसार। हर आदमी अपनी एक कद में 130 फुट, जन्नत के दरवाजे पर अम्मा और अब्बा का कद होगा 130 फुट, क्योंकि जन्नत की लड़की भी 130 फुट है, जन्नत के खादिम भी 130 फुट है। मैं क्या मजाकन का करता हूँ, 5 फुट का जन्नती जन्नत में चला जाए तो बेगम तो जेब में डाल लेगी। जन्नत की और हस्बैंड को जेब में डाल के ढूंढती फिरेगी, सज्जे पासे पाया कि खब्बे पासे पाया। तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की हाइट पे लाएगा, हमें उस हाइट पे लाएगा, 130 फुट की हाइट, सारे दाढ़ी गायब हो जाए, दाढ़ी नहीं होती, ये दुनिया में है, वहां कोई नहीं। और हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का,
قد آدم علیہ السلام، عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک، ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، پائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکانے، یہاں تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جو ترائے منڈی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی بنی ہے مشک عنبر زعفران کافور سے، ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے، وہ بنی ہے مشک عنبر زعفران کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائے، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے نور نکلتا ہے، ساری جنت میں سے روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ جو دنیا میں خوبصورت ہے حبشی ہے، بلکہ جو حبشی ہے جو کالا رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جب جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا۔ پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی ہے، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ، تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بننا ہے، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بننا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بننا ہے، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں، تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں، کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، آپ نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تمہیں کٹایا ہے، میں لے کے جاؤں، اخرجکم اللہ خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار، سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام رات سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خواہ تھک رہے ہو، آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا، ادھر جاؤ۔ اس میں صرف امت نہیں ہوگی، باقی بھی ہوں گے، اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لیے۔ آپ کہیں گے انا لہو، میں نہیں کھلواؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تصویر اور تعریف کا الہام کرے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی، تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب میرے محمد، ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، سر اٹھائیے سوال کیجیے مانگیے ملے گا، شفاعت کیے قبول ہے۔ تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو، تو آپ کہیں گے، اللہ کہیں گے آپ بسم اللہ کریں، آپ افتتاح کریں، یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی، وہ اگر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، میرا نبی اس کے اوپر ایسے بیٹھیں گے، اس کی جو رسی ہے نا وہ نیچے گر جائے گی، ایسے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی ڈرائیونگ میرے نبی خود نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا۔ یہ اتنا بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی کشوان بنے، یہاں سب نظریں اوپر اٹھائیں، ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال کو گھوم رہے لوگ، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے، آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی عرب بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، بلال آئیں گے، کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے اور میرے آگے آگے چلے۔ آپ دروازے پر پہنچ کے اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ،
وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہے، میرا نام ہے رضوان، مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کرے تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، اور آپ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں، غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار لوگ بھی جائیں گے پیچھے ہوں، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی، تو ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے، تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پھر آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں نے کہا میں قریشی ہوں میرا ہی ہے، میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کا غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے، پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو علی رونے لگے گا یا رسول اللہ میں راضی۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچے تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں، لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی وانا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا خالدہ فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں، انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوتی، اب لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی ختم ہو گئی، دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس۔ حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں؟ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، تو خاموش ہو گئے۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہوا، ہم نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے، تو آپ تشریف لے گئے اور علی کو اٹھا کے لائے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے اٹھا کے لائے اور گھر میں آ کر ایسے زمین پر لیٹ گئے اور ادھر حضرت علی کو لٹایا اور ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ پوچھا نہیں علی کیا ہوا، فاطمہ کیا ہوا، کہ پوچھا ہو لڑا کے آ جاتے جب کچھ لینا کی ہوا اتھے سوٹے ہو چلتے ہیں۔ تو میرے نبی ہمارا سسرالی سسٹم بہت گندا ہے، میں معذرت سے چچا ٹورانٹو میں رہو تو جراثیم پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، وہ سب مشترک ہے۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سبحان اللہ کیا اس کا روپ ہوتا ہے، وہی جب ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ سسر بنتا ہے پتہ نہیں انہوں کیڑی بڑا بچ جاتے ہیں، وہ ایک نیگیٹو کردار بن جاتا ہے، میں دکھ سے کہتا بچیوں کے مسائل سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا، 100 باتیں سنو نا 100 کسے سنو تو 95 میں سسرال کا ظلم ہوتا ہے، 5 میں لڑکی کی اپنی بیوقوفی ہوتی۔ میں قربان جو میرے نبی نے زندگی کا ہر روپ ہمیں سکھایا، ہر روپ سکھایا، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بچیاں تو دوسرے لے جاتے ہیں، آنے والی نے ہماری نسل کے چلنے کا ذریعہ بننا ہوتا ہے، ہم اس کو وہ عزت دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو گھر آباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں شیطان ایسی آگ لگاتا ہے، ایسی آگ لگاتا ہے کہ خود ماں باپ ہی اپنے بچے کا گھر برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی بہنوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو۔ ہمارا سسرالی ماحول چاہے نمازی گھر ہو چاہے بے نمازی، دیندار گھرانہ کہلاتا ہو یا دنیا دار کہلاتا ہو، میرے بھائیوں میرے نبی کی زندگی گھروں میں نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، کالی رات کی طرح سیاہ رات کی طرح بد اخلاقی ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے بسر کر، 4 بیٹیوں کی ڈولی اٹھائی زندگی سکھانے کے لیے، 11 شادیاں کی زندگی سکھانے کے لیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور بیوی سے فرمایا، ایک عورت نے آ کے پوچھا میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا تیرے خامن کے زخم بن جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، گندا پانی تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں ڈال دیا ہے، باہر کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ میرے نبی ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی نہیں، جو میرے راستے سے ہٹے گا ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو کیا میرے نبی کا راستہ 5 وقت نماز ہے، سال کے 30 روزے اور زندگی میں ایک دفعہ حج ہے؟
یہ صرف پگڑی باندھنا اور داڑھی رکھنا ہے، یا مدرسے میں 8 سال پڑھ لینا ہے، یا 5 وقت نماز پڑھا دینا ہے. میرے رب کی عزت کی قسم، ہر سانس ہر پل میں میرے نبی کا طریقہ موجود ہے. سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو. اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، ڈالر سے نہیں ہوں گے، ٹورانٹو آنے سے نہیں ہوں گے، بڑے گھر سے نہیں ہوں گے، بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے، نبی والے اخلاق سے ہوں گے. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو میں بھی اخلاق سیکھوں، آپ بھی سیکھیں. چپ رہنا، جیسے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں چپ رہنا بھی سکھاؤ. جیسے ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں اسے چپ رہنا سکھاؤ، اسے سہنا سکھاؤ. زندگی کا ساتھ برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. برابری پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ طلاقیں بڑھ چکی ہیں نبی کی زندگی سامنے. میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجوہات کوئی نہیں ہے. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، گھر آباد ہو جائیں گے. اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جو کسی بھی گھر کو خوبصورت بنا سکے سوائے میرے نبی کے خوبصورت اخلاق. ماں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو. ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ. خود اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے مت بنو. یہ بہت غلط زندگی ہے. میری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے، میں کسی کی بیٹی کو گھر لا کے ذلیل کروں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ وظیفوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، نبی والے اخلاق سے گھر آباد ہوتے. یہ ایک اخلاق کا رشتہ ہے. ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں شرعی، کوئی شرعی حق نہیں ہے. اخلاقی رشتہ ہے، اخلاقی حق ہے. میرے ماں باپ کی خدمت میری بیوی کرے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی شرافت ہے. جب اس کے اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، میرے ماں باپ کو ماں باپ بنا لے. میری بیٹیاں چلی گئیں اپنے سسرال، میرے ذمہ کہ میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں. لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں سسرالی نظام ظالمانہ ہے. میرے نبی والا طریقہ نہیں ہے. میں درد سے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، بڑوں سے کہتا ہوں، اپنے حبیب والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. سہنا سیکھو، اللہ کی قسم اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا. چپ رہنا سیکھو، زبانیں تمہاری تعریف میں لگ جائیں. گالی کے جواب میں گالی دینا کوئی انسانیت نہیں، گالی کے جواب میں چپ رہنا انسانیت. برے کے ساتھ برا بننا کون سی بڑی بات. ارے میرے بھائیو، میں کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، 30 کی 40 کی 50 کی 100 میں 100 نمازی مل جاتے ہیں ہمارے پٹھانوں میں. اور عربوں کے عرب میں موریتانیہ گیا 100% نمازی، پورے ملک میں کوئی بے نمازی نہیں. روزے رکھنے والے بھی 100 میں 30-40 ہیں، حج کرنے والے کروڑوں، عمرہ کرنے والے کروڑوں، نماز پڑھنے والے کروڑوں، ذکر کرنے والے کروڑوں، خانقاہی نظام کے پیر مرید کروڑوں، علماء طالب علم کروڑوں. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلا ہوں، کمر جھک گئی، نظر کوئی نہیں آئے. نظر کوئی نہیں آئے گا مطلب یہ نہیں کہ کبھی دیکھے ہیں پر کبھی لاکھوں میں ایک مل گیا تو کیا مل. اکھیاں ترس گئی، مدت سے لگ رہی تھی، لبے بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی، لیکن انتظار. آج کوئی اخلاق والے نظر نہیں آتے جنہیں چپ رہنا آئے، جنہیں سہنا آئے، جو غیبت سے بچیں، جو بہتان سے بچیں، جو گالی سے بچیں، جو بدتمیزی سے بچیں، جو بدتمیزی کرنے والے کو بھی مسکرا کے جواب دیں. میرے رب کی قسم ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے آگے کھڑا ہوگا اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والی. بڑی بڑی رابعہ بسیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور وہ آگے کھڑی ہوگی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، زبان کے میٹھے بول کی وجہ سے. یہ ایک زندگی ہے جس کا نام ہے اسلام، اور یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کا راستہ ہے. میں نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، باہر کی نہیں بتا رہا ہوں. دنیا ہے، ہو جائے گا، کھٹپٹ ہو جائے گی. یہ جوڑا کیسا جوڑا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی. لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے تو جواب دیا جائے گا اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے جنت کو روشن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایسا پڑا چھوڑ. لیکن کھٹپٹ ہو چکی ہے. اب بڑے کا کام کیا ہے؟ آگ لگانا نہیں، بڑے کا کام ہے آگ پر پانی ڈالنا. پر ہمارے بڑے چھوٹوں سے بھی آگے چھوٹے بن جاتے ہیں، وہ سارے آستینے چڑھا لیتے ہیں. ایک بچہ مجھے آ کے پھٹ پڑا، نمازی، سارا گھرانہ نمازی. کہ جب میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے تو میرا دادا بھی ساتھ مل کے مارتا ہے، میرے چاچے بھی مل کر مارتے ہیں. سب نمازی، 5 وقت کے نمازی، یہ سارے مل کر میری ماں کو مارتے ہیں. انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ میرے نبی ایسے لیٹ گئے، یہاں علی کا ہاتھ، یہاں فاطمہ کا ہاتھ، اور فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اور لیٹے لیٹے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. تو اب باہر نکلا سے گال چمک رہے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ، آج بڑے خوش نظر آ رہے کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا دیا. میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی ایک پاک زندگی ہے، اس کی ہر ادا محفوظ ہے. میرے رب کی قسم زندگی کا ایک ہے. مجھے اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے، دن یاد کوئی، ٹائم بھی یاد کوئی، لیکن میرے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل، انڈیا کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 وکرمی، پیر کی صبح 4:20 پہ پیدا ہوئے.
अपने बारे में मुझे इतना फिक्र याद नहीं, लेकिन मेरे नबी को मेरे रब ने ऐसे महफूज किया हर चीज को। 4:20 मैं इसलिए कहता हूँ कि 22 अप्रैल की, चूंकि आप सुबह पैदा हो, सुबह का टाइम, तो मक्का में 22 अप्रैल को 4:20 पर सुबह सादिक का टाइम दाखिल होता है। सुबह 4:20 का इजाफा मैं इसलिए कर देता हूँ कि इधर दुनिया का सूरज निकल रहा था और इधर नबूवत का सूरज निकल रहा था। इधर दुनिया के अंधेरे दूर हो रहे थे, उधर कुफर के अंधेरे दूर होने का सूरज आ रहा था। एक यतीम के लिए तारीख कहाँ बेदार होती? तारीख तो बेदार होती चंगेज खान के लिए, सिकंदर के लिए, जुल्करनैन के लिए, बड़े बादशाहों के लिए। एक यतीम के लिए तारीख क्यों बेदार होगी? अल्लाह ने सारी तारीख को बेदार कर दिया कि मेरा महबूब आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है, मेरा मोहम्मद आ रहा है, मेरा अहमद, मेरा माही, मेरा आशिक, मेरा आकिब, मेरा फातिह, मेरा खातिम, मेरा अबुल कासिम, मेरा ताहा, मेरा यासीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये काफ़तुल लिन्नास बशीरुन व नज़ीरा, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन पंगाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बगदास बिन यददास बिन ताबिर बिन जाम बिन नाइश बिन माकी बिन आइफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहसन बिन यरहम बिन इरवा बिन अली बिन ज़ीशान बिन ईसा बिन अखनाद बिन ईहान बिन मुकस्सद बिन नाहिद बिन ज़ालिब बिन समी बिन मजी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदम बिन नाहूर बिन सरूर बिन रऊद बिन फाइल बिन आकर बिन अरफशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। मेरे नबी की जिंदगी की खुली किताब है, पढ़ो भी सही, सीखो भी सही। ये तबलीग का खूबसूरत काम, उसको सीखने की मेहनत। आप उस देश में हो जहाँ नस्ल को ईमान पे बाकी रखना एक मेहनत तलब काम, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन, मेहनत तलब काम। हमारे इस्लामी देश में कोई बिगड़ भी जाए तो वो ये नहीं कहेगा अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह कौन है, वो कहेगा गुनहगार गुनहगार। यहाँ हमारी नस्ल पर अगर मेहनत ना हुई तो ये अल्लाह को भी भुला देंगे, अल्लाह को भी इनकार कर देंगे। लिहाजा अगली नस्ल को पूरा दीन दे के जाना पहली नस्ल के जिम्मे है। खबर में जाने से पहले पहले हम अपनी नस्ल को ऐसा दीन देकर जाएं कि वो हमारी पुश्त से ईमान चलता रहे। मेरे रब की अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं, अल्लाह का जालिम से रिश्ता नहीं, नाता नहीं है। तो ये तबलीग का खूबसूरत काम अल्लाह ने हमें दिया है। मेरे भाई बहनों, अब वक्त लगाओ अपने घरों को, अपने अल्लाह के कुरान से कुरान की तिलावत भी करो, कुरान का तर्जुमा भी पढ़ो, अपने हबीब की जिंदगी पढ़ो, उनके सहाबा की जिंदगी पढ़ो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की आदत डालो, आपस में लड़ाई झगड़े के साथ मत रहें। शुक्र है यहाँ फिरकावारियत की आग नहीं है। इंग्लैंड में आग लगी हुई है, बरेलवी देवबंदी लड़ 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 एक दूसरे को कुफर के फतवे दे दे। ऐसे ये जालिम लोग हैं, ऐसे ही चाहे इसको भड़काने वाले अवाम हो चाहे उलमा हो, ये सबसे बड़े जालिम है मेरे नजदीक, जो उम्मत में फिरकावारियत की आग जला रहे हैं। वो किसी फिरके से हैं, किसी मकतब से हैं, अगर वो फिरकावारियत को हवा दे रहे हैं तो मेरे नबी की मेहनत को आग लगा रहे हैं, मेरे नबी के दीन के, मेरे नबी के गुलशन को आग लगा रहे हैं। इनसे पूछा जाएगा मैदान माशर में कि तुम जोड़ने आए थे, कम वक्तों के तोड़ने आए थे, तुम इस मेंबर से धूल बखेरने आए थे या आग लगाने आए थे? तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे पाक हो। यहाँ के उलमा का शुक्र अदा करो जिन्होंने इस चीज को दबा के रखा और तुम्हें जोड़ के रखा हुआ है, उम्मत बन के रहें। फिर भी अगर आपस में कोई किसी वजह से तोड़ फोड़ है, उठ के सुलह कर लें। कोई मुसलमान और कोई औरत किसी से लड़ा हुआ हो, किसी से रंजना हो, किसी से बाइकाट ना हो, नमाजें रुक जाती हैं, रोजे रुक जाते हैं अगर आपस में नफरत हो और आपस में बातचीत बंद हो। तो आपस में सुलह सफाई से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। ये मेरे दीन का पैगाम है, मेरे नबी का पैगाम है। आप इस देश में रहते हैं जहाँ टैक्स पूरा आपकी हुकूमत आप पे लगाती है, आपकी हुकूमत आपकी खैरखा है, आपकी हुकूमत आपकी हमदर्द है। हमारे मिले जुले बदयानत ज्यादा है, दयानतदार थोड़े हैं और रहम दिल थोड़े हैं और जालिम ज्यादा है। लेकिन आपकी हुकूमत रहम दिल हुकूमत है, इसका टैक्स ना बचाएं, इसके टैक्स की चोरी ना करें। मुसलमान ना झूठ बोलता है, ना धोखा देता है, ना खयानत करता है। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और इन हुकूमतों में टैक्स बचाना झूठ भी है, धोखा भी। हमारे मुल्कों में लोग टैक्स इसलिए बचाते हैं कि अक्सरियत बदयानत लोग हैं, खा भी जाते हैं, बहुत थोड़ा लगाते हैं, बाकी खा जाते हैं। ये सारा आप पर लौटाते हैं, फिर इनका टैक्स खा जाना। इसलिए इतने अपने ज़मीर को मत सुलाओ कि इतनी खैरखाई के बाद भी इनको धोखा देना। ये मैं नहीं कहता हूं कि यहाँ फरिश्ते रहते हैं, इंसान रहते हैं, बदयानती होगी, खयानत भी होगी। कब है? आप लोग कितने अमन में हो? कभी खतरा है कि मेरे घर पे आके कब्जा हो जाएगा? किसी को खतरा है कि मेरे ऊपर कोई झूठा केस फाइल कर दिया जाएगा और मेरी सारी जिंदगी की कमाई झूठे केस से निकलते निकलते लग जाएगी? वकील बिक जाएगा, जज बिक जाएगा, गवाह बिक जाएंगे। कत्ल पर गवाह गवाहियां दे जाते हैं झूठी। मेरा माशरा
کہاں سے آنسو لاؤں, کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا. جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے, 50% لوگ بے گناہ ٹھکے, پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ, زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے. ان کے میں نے کہا یہ بے گناہ ہے, تم نے اللہ کو جواب دینا ہے, معاف کر دو. نہیں مانے, چڑھ گئے وہ پھانسی پر, بے گناہ. آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں, میری گاڑی کو لے کے چلے جائے گا. گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, خوش ڈرنے کی چوری ہو جائے گی. جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا کتنے بڑے ظلم کی بات. یس, چونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں, یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں, امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے, تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں وہ ٹیکس بچاتے ہیں. کیا کرو, کتنے ڈالر چاہیے کور واسطے؟ ہے جی 2,000, 500, 5,000, تو 5,000 کیڑی رقم ہے. تو میرے بھائیوں, سچائی کو پکڑو, سچائی. مسلمان جھوٹ نہیں بولتے, مسلمان دھوکہ نہیں. میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امتی کر سکتا ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں, بخیل ہوتا ہے کہاں, جھوٹا ہوتا ہے کہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹ نہیں ہوتا. من بشا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, یہ آپ کا دیش ہے, اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو. یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو. مجھے پتا چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں, یہاں کے آبائی باشندے ہیں, بہت غریب ہیں, ان کی خدمت کرو, ان پر مان لگاؤ. زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے, یہاں بھی بہت تمہیں ضرورت مند ملیں گے, انہیں دو, اپنے رشتے داروں کو بھی دو, اس سے میں نہیں روکتا ہوں, لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو. یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں, ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے, انڈیا جانے کے لیے بنا لو, جائیدادیں خریدنے کے حدیث مت بنو, قبضے ہو جائیں گے, اور تمہارے بچوں نے پیچھے کو نہیں آنا ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, کوئی پٹھان بیٹھا ہوتا ہے ناراض نہ ہو, ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. تو اچھا کوئی بات نہیں ہے, اس کو نسوار کا عادی بنایا, جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس سے آئے گا. تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا, یہ پاکستان رہیں گے جا کے, ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے, وہ جا کے یہاں جونا گڑھ میں رہے گا. لہٰذا اسے اپنا دیش بناؤ, اس کے ساتھ سنسری ہو, اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو, اپنے اسکول اچھے بناؤ. مسجدیں دیکھیں بڑا دل خوش ہو رہا ہے, لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے اسکول اپنے بناؤ, اپنے کالج بناؤ, اپنے یونیورسٹی بناؤ, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ نہ ہوں, یہ اعلیٰ جابس پہ جائیں. سچائی اور دیانت کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. تو لمبی سوچ سوچیں, اور علماء سے کہتا ہوں مدرسے نہ بناؤ, مکتب بناؤ. مکتب سے کیا مراد ہے کہ جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے کو سب کو اسلام ملے. 1 گھنٹے کا مکتب, 2 گھنٹے کا مکتب, 3 گھنٹے کا مکتب, جس میں جو آئے اس کو اسلام ملے. جو 50 بچے لے کے بیٹھ جاتے ہو, ساری زندگی 50 بچوں پہ گزار دیتے ہو, وہ بھی ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہو. کوئی عورت آئے تو اسے بھی دین ملے, کوئی مرد آئے تو اسے بھی دین ملے. جن کے پاس پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ, پھیرا پھیری نہ کرو, واپس چلے, رازق اللہ ہے. اور پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو کہ شادی صرف اس لیے کرتے کہ پیپر بن جائے. یہ بے غیرتی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. میں روز ایک واقعہ سنا رہا ہوں. انگریز کی حکومت میں دلی میں جیب کٹ رہا تھا, تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا, تو اس نے اس کو تھپڑ مارا, صرف 2 روپے سارے دن کے. تو اس نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا, آج ایک گھوڑے کی جیب کاٹی تھی, بڑے پیسے تھے. 4 قدم چڑھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا. تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا, 2 روپے میں نہ پہنچا کر. تو اس نے گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ تیرا آج کا انعام ہے. بھائیو بہنوں, کوئی ایسا ہم میں نہ مرے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ دے رہے ہیں میرے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو دھوکہ دے. اللہ کی زمین بس بہت بڑی, کل سیرو فی الارض. جاؤ, تمہارے پاس پیپر ہیں, بن رہے ہیں, اللہ سے دعا نہیں کرتا ہوں تمہارے پیپر بنا دیں, تمہیں پاسپورٹ مل جائے, سب کچھ ہو جائے. نہیں ہے واپس چلے جاؤ, یہاں مت رہو. اپنے ضمیر کی آواز کو سنو. صرف ضرورتیں پوری کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا, ضرورتوں کو قربان کرنا بھی انسانیت ہے. اپنی عزت پر, اپنی غیرت پر, اپنی ناموس پر. میرے نبی کے نواسے نے کیا کیا تھا؟ جس کو ان کے پاس کربلا کی تاریخ ہو, ان کے لیے تو گنجائش ہے جھوٹ بولنے کی, دھوکہ دینے کی, فراڈ کرنے کی. تو یہ ایک پورا پیغام ہے میرے بھائی بہنوں. ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری زندگی کے کچھ اصول ہیں, ہم ان اصولوں پر بکتے نہیں, کٹ جاتے ہیں, بکتے ہیں. جو میرے نبی کے نواسے نے کیا, نسل کو کٹوانا آسان کر. میرے بچے کا بازو ٹوٹا, وہ چیخ رہا تھا, میں باہر چلا گیا, مجھے اس کو رونا نہ دیکھا گیا, اس کا چیخنا, میں بغیر ہے میں باہر نکل گیا. میرے نبی کے 16 فرزند ذبح ہوئے, حسین دیکھ رہے ہیں.
کربلا میں 16 آل رسول تھے، باقی 72 ساتھ جان نثار تھے۔ بچوں کی گردنیں کٹتے دیکھنا آسان۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے 2 سال کی، ہائے تقدیر ابھی اور امتحان لینے پر تھے، خود بھی تنہا رہ گئے تھے، زخموں سے چور تھے تو کہنے لگے عبداللہ ملا دو، عبداللہ ملا دو، ہائے ہائے ابھی امتحان باقی تھا، عبداللہ ملا دو۔ ان کو خیال تھا کہ معصوم بچے کو ظالم کیا کہیں گے، آپ نے ان کو ایسے بوسہ دیا، یہاں بٹھا دیا، تو کوفی لشکر سے ابن الموقت اس کمبخت نے تیر جو کھینچ کے مارا عبداللہ کے یہاں لت کے پاس، وہ بچے کی چیر بھی نہ نکل سکی، گردن میں اٹھا لگی، یہاں یہ صبر کا پہاڑ کچھ جھٹکا لگا اور بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایسے بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا، اللہ اگر تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم بے بنیاد امت نہیں ہے، ہمارے پاس بنیاد ہے، ہم ایک بنیاد پر کھڑے ہوئے، ایسے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو میرے بھائی بہنوں، آگے تو بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتا ہوں۔ آج تک جو ہم سے ہو یا اللہ مجھے معاف کر دو، اور اللہ کا توبہ اتنی پسند ہے، اللہ کی قسم آدھی زبان سے کہو گے یا اللہ میری توبہ، اللہ ساری زندگی کے گناہ ایسے معاف کرے گا کہ مچھر کے پر کے برابر جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، سب معاف ہو۔ اور اس تبلیغ کے کام کے لیے وقت دیا تھا۔ جو بھائی ارادہ کر چکا چلے 4 مہینے کا، میری 1.5 گھنٹے کی بات ہے، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرو، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلو گے، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرو، ماشاء اللہ بہت قبول، بہت قبول۔ جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ارادہ ہے، بیٹھ جائیں۔ رمضان کی آمد ہے، تھوڑی سی بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ شعبان کی 2 تاریخ تھی اور ہجرت کا 2سرا سال تھا، اور پیر کا دن تھا جب یہ آئے تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو پھر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، 9 سارے گرمی کے رمضان تھے، شدید گرم روزے رکھے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی، عام طور، کبھی کھانا بھی ہوتا تھا، کبھی کچھ اور بھی ہو جاتا تھا، لیکن عام طور پر 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی پہ آپ کی سحری ہوتی تھی، یہی آپ کی افطاری ہوتی تھی۔ ہمیں سحری افطاری دے دی گئی، یہ سہولت پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی، صرف افطاری سے 24 گھنٹے، ہمیں ایک گنجائش ملی سحری سے افطاری سے سحری، لیکن ایک مشقت بڑھی، ہمیں تراویح کی نماز ملی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ جب اس کی مشقت بڑھی تو اس کا اجر بڑھ گیا۔ اجر کیا بڑھایا ہے؟ ایک بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، 1 ہفتے کے اندر تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی۔ کتنی بھائی؟ 1500، 40 سجدے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں یاقوت کا گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، کتنا بڑا گھر۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت رکھتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور آخری 29 کی تراویح کو اللہ کہتا ہے میرے بندے میری بندی، تیری رات کی نماز، تیرا دن کا روزہ میں نے قبول کیا، جاؤ معاف کیا۔ ایک رات اس میں 1000 راتوں کے برابر ہے شب قدر، 21 23 25 29 27 29، کسی ایک رات میں ہوگی شب قدر۔ آپ کی راتیں چھوٹی سی ہو جائیں گی ان دنوں میں، تو آپ یہ 5 راتیں چاہے گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کرو، چاہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھنا افضل ہے، نفل عبادت گھر میں ہوتی ہے، مسجد فرض کے لیے، نوافل گھروں کو بھی مسجد بناؤ۔ 5 راتیں کوئی مرد عورت اٹھ کے جاگ لیں تو اس کو شب قدر کی دولت یقیناً مل جائے گی، اور اس کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر میں سب کی معافی ہوتی ہے، 4 قسم کے لوگوں۔ ایک شراب پینے والا معاف نہیں ہوتا، شراب پینے والا، ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا معاف نہیں ہوتا، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوتا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض رکھنے والا معاف نہیں ہوتا۔ معاف نہیں ہوتا کا مطلب یہ کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو معافی نہیں، جو ہی توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے۔ شرابی توبہ کر لے فوراً معاف، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ لے فوراً معاف، لڑائی کرنے والا صلح کر لے فوراً معاف، نفرت کرنے والا نفرت بائیں کرے تو فوراً معاف۔ تو اس رات کو قیمتی بنائیں، اللہ کرے یہ 4 باتیں کسی میں بھی نہ ہوں، اگر کسی میں ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر کے اپنا معاملہ صاف کر، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اور اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں زبور اتری، ساری کتابیں رمضان میں اتری، تو اس میں قرآن کی تلاوت کو بڑھایا جائے، اس میں کھانا کھلانے کو بڑھایا جائے، اس میں خیرات کو بڑھایا جائے، اس میں آپس میں لڑے ہوئے رمضان سے پہلے صلح کر لیں کہ رمضان کی قیمت اور قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ، ہمیں پوری کیش کر سکتے۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، کیا بھائی؟ جل جانا، رمضان کا مطلب جل جانا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے رمضان کا؟ کہ روزے میں اللہ اپنے بندے کے گناہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے میں اس کے سارے سال کے گناہ جلا کے اسے دھو کے صاف کر کے کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دی۔ تو بھائی اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، کوشش کریں قرآن پورا سنیں، 20 تراویح پڑھیں، باقی
تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، کہیں چلا گیا ہے، تو اس میں گنجائش بھی ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ رمضان میں سفر کوئی نہ دو ٹک کے گزارا جائے اور اس کو اپنی آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے کہ اللہ پاک نماز کے بعد جو بہت محبوب ترین عمل ہے اللہ کی بات وہ روزہ ہے، ایک نماز کی پابندی ہو، نماز کسی کی نہ چھوٹے کہ نماز میرے نبی کی آخری وصیت تھی، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ. ٹھیک ہے بھائی، نیت کرتے ہو سب. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں غفلت کے ماحول میں تیرے نام پر جمع ہوئے، تیرے گھر میں جمع ہوئے، ہم پہ اپنی نظر کرم فرما، اپنی نظر کرم فرما، ہمیں محبت کی نظر دے، ہمیں رحمت کی نظر دے، ہمیں بخشش کی نظر دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ. یہ اتنا مجمع آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کا شوق دے دے، ہماری نسل کی یہاں حفاظت فرما، ان کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، انہیں ایمان کا یا اللہ چلتا پھرتا نمونہ بنا. یا اللہ جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو نیک فرما بردار بنا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں مل رہے ان کے نیک رشتے بدر فرما، جو آپس میں لڑے پڑے ہیں انہیں صلح کرا دے، جو روٹھ ہیں انہیں آپس میں بنا دے. یا اللہ جن کے کوئی یہاں قانونی مسائل ہیں اپنے فضل سے ٹھیک فرما دے، صحیح فرما دے، جو تندرستی کا شکار ہیں انہیں رزق حلال دے، کشادہ دے، بہت زیادہ دے، جو اوروں پر بھی خرچ کرنے والے بنے، اپنے دوستوں پر غریبوں پر خرچ کرنے والے بنے. یا اللہ امت میں کی شان پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمیں اپنی نسل کو پورا دین دے کے جانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.